اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے پھر ایک مرتبہ اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک مسجد میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بڑے پیار محبت کے ساتھ سب کس کا نام لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے۔ ہاں، جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مل کر بیٹھے۔ ہاں میرے دوستوں، وہاں بھی جو ٹیک لگا کر بیٹھے وہ آگے آ جائے، تاکہ ہم سب ساتھ میں مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ اور میرے دوستوں، جب اللہ کا ذکر کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو جتنا ہو سکے ادب کے ساتھ بیٹھو، ٹیک لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ ہم ٹیک لگا کر بیٹھے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمارے درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ شروع کریں۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جمعہ کی مبارک رات ہے، اور یہ جو بارش ہو رہی ہے نا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی مدینہ پاک میں ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو تھوڑا سا اوپر چھڑکایا، کچھ پیٹ کے اوپر پانی گرنے دیا، کچھ پیٹ مبارک پر پانی گرنے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بارش تو آتی ہے، اس میں آپ کی پشت مبارک پر بھی پانی اور آپ کے پیٹ مبارک پر بھی پانی۔ تو کتنا پیارا جملہ فرمایا ہمارے نبی نے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تازہ تازہ آ رہی ہے اور یہ گرتی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے کچھ چھاٹے میرے اوپر بھی آ جائے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کی بارش آتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی دعا مانگ لو، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ دعا کی گھڑی بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری سعادتیں اور ساری مبارکیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، خیر ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب درود پاک پڑھے اور بڑے پیار محبت سے درود پاک پڑھے۔ آج ایک بہت پیارا درود پاک آپ کے پاس لے کر آیا، بالکل نیا، بالکل تازہ، جس کو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کو ایک کتاب میں دیکھا اور وہ پیارا درود پاک میں آپ کے پاس لے کر آیا، لیکن پہلے جب کہ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، أدعو النجاة محمد، محمد
الكريم محمد محمد المنصور محمد المدبر محمد المنصر محمد المزمل محمد المدبر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوست فیصلہ اس سے بھی آج جمعہ کی رات ہے تو ایک درود پاک مجھے ہر وقت آپ کے پاس پڑھاتا ہوں. یاد ہے نا؟ تمہیں یاد ہے نا؟ کہتا ہوں نا یاد ہے تو سب کو یاد ہے. ایک درود پاک کو ہم سب پڑھتے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں میں رہوں نہ رہوں تو جمعہ کی رات کو سب کو پڑھنا ہے. اور میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جو نہ پڑھے اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوگا, جو نہ پڑھے اس سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. ارے میرے دوستوں چھوٹا سا درود پاک پڑھنا, چھوٹا سا درود پاک پڑھنا اور پڑھ کے اس میں آرام سے سونا. میں تو صحیح کہتا ہوں جمعہ کی رات ایک بار پڑھ لو, اس میں آرام سے سو کہ اللہ جب موت آئے گی تب موت آئے گی, جب مروں گا تب مروں گا. اور کہیں بھی دفن ہوگا تو ہوگا, لیکن دفن کرنے کوئی آگے نہ آگے, لیکن یہ درود پاک کے صدقے میں میرے آقا مجھ کو دفن کرنے کے لیے پہنچیں گے. تو بھائی سبھی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد النبي اللہ تعالیٰ درود پاک کا محبت نصیب فرمائے. آج بہت پیارا درود پاک آپ کے پاس لے کر آیا ہوں میرے دوست, بہت پیارا درود پاک. اور میں تو اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں تو 24 گھنٹے میں وقت نکالا ہوں جس میں میرا خاص کام یہی ہوتا کہ درود پاک کو تلاش کروں, چاہے کوئی اردو کتاب ملے, عربی کتاب ملے, فارسی کتاب ملے, اچھا حوالہ مل جائے, معتمد ہو, مستند ہو, سند صحیح ہو, تو درود پاک کو میں لے لیتا ہوں. میرے دوستوں کی درود پاک کو اتنا پیارا ملا, اتنا پیارا ملا. آپ نے ایک بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہوگا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. میں سنا نہیں سنا, میں پہلے ان کا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دوں کہ یہ کون تھے. امام شافعی رحمۃ, بڑے زبردست امام. کون امام ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست امام ہیں کہ میرے دوستوں لکھا ہے کہ یہ بالغ ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالغ ہو گئے اور حافظ نہیں تھے. حدیث کے تو امام تھے, فقہ کے امام تھے, تفسیر کے امام تھے, لیکن قرآن کے حافظ نہیں ہوئے تھے. اور اتفاق سے ہارون رشید کے دربار میں پہنچے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں, ہارون رشید کے دربار میں پہنچے. اب ہارون رشید نے جب دیکھا کہ بالکل جوان اور بالکل ماشاءاللہ خوبصورت اور 15-16 سال کی عمر اور قرآن کی تفسیر کا جاننے والا, حدیث کا جاننے والا, فقہ کا جاننے والا, تو ہارون رشید نے ان کو قریب کیا. اب ساری باتیں جب اتنا جوان اور 15-16 سال کا لڑکا جب بادشاہ کے قریب ہوگا تو دوسرے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دل میں جلن ہونے لگی کہ یہ ابھی آیا ہوا اور 15-16 سال کا یہ بادشاہ کس سے قریب ہو گیا. تو وہ جتنے جو جلنے والے تھے نا انہوں نے ہارون رشید کے کان بھرے. کیا بھرے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, تراویح اس کے پاس پڑا تھا. تراویح اس سے ان کو معلوم تھا کہ ابھی بھید کھلے گا. اس لیے جب ہارون رشید کہیں گے کہ شافعی تراویح تجھ کو پڑھانا, تو کہیں گے میں تفسیر کا امام ہوں, میں حدیث کا امام ہوں, فقہ کا امام ہوں, لیکن میرے سینے میں قرآن نہیں ہے. تو بادشاہ آٹومیٹک دور کر دے گا کہ بھائی تو جب قرآن یاد نہیں تجھے تو تم میرے دربار میں اتنا قریب کیسے ہوتا. تو سب لوگوں نے بالکل موقع تلاش کیا اور رمضان بالکل قریب کہا کہ ان کے پاس تراویح پڑھانا. اور سب لوگوں نے یہ بھی کہا ابھی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جب چاند بھی ہے تب کہنا تراویح پڑھانے کے لیے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بس مطلب ہے کہ 29 کا چاند نہیں ہوا, اب ہو گیا کہ بھائی چاند ہونے والا. تو صبح میں کہا کہ بھائی آج رات کو تراویح ہے. ہارون رشید دربار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سب کے بیچ میں بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی آج تو چاند کا ہونا ہی ہونا ہے اور آج رات کو تراویح پڑھانا ہی پڑھانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار شاہی میں اگر کوئی پوری تراویح پڑھائے گا تو تو پڑھائے گا. اس طرح تو تفسیر کا امام ہے, حدیث کا امام ہے, تو فقہ کا امام ہے, تو قرآن کا تیرے سینے میں ہوگا ہی تو تو پڑھائے گا. اب سارے جو درباری تھے نا وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور امام شافعی نے گردن جھکا دی, کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے پھر پوچھا کہ بھائی تو جواب کیوں نہیں دیتا. ہاں میں پڑھاؤں گا نا, فکر کی کوئی بات نہیں, میں تراویح. اب سارے کے سارے ہنسنے لگے کہ آج رات کو تو بڑا مزہ آئے گا, یہ جب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا اس کو تو قرآن یاد نہیں ہوگا. لیکن میرے دوست کو لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روز رات کو آتے تھے اور ایک پارا تراویح میں سناتے تھے, یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آیا اس سے پہلے ان کا قرآن پاک ختم ہو گیا. سب حیران ہو گئے. تو حیرانی کی کیا بات ہے, روز آنا
روزانہ صبح سے لے کر شام تک اور رات کو بیٹھ کر قرآن یاد کرتا تھا، یعنی روز ایک پارہ یاد کرتا تھا اور اسی پارے کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے دوستوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو رمضان کے ایک مہینے میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ میرے دوستوں جس کو اللہ چن لیتا ہے نا، اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کے لیے پھر بہت معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، بہت سے لوگوں کو شکایت ہے یاد نہیں رہتا، گھر کی بات بھی یاد نہیں رہتی، دکان کی بات بھی یاد نہیں رہتی، مطلب ہے کہ یاد نہیں رہتا۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ یاد نہیں رہتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یا ہمارا بچہ جو ہو اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا، سبق یاد ہی 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 نہیں ہوتا، وہ بیچارے ماں باپ پریشان ہے کہ یہ ہمارا بچہ کتنا زمانہ ہوگا، اس کو یاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے دوستوں یاد نہ ہو اس کا سب سے اچھا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے دوستوں ساری ٹونک اس کے سامنے فیل ہے، ساری ٹونک اس کے سامنے فیل ہے اور ساری بادام اس کے سامنے فیل ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو یاد نہ ہو اس کو بادام کھلا دو، جس کو یاد نہ ہو سر پہ تیل لگا دو، جس کو یاد نہ ہو تو کوئی دماغی ٹونک ملا دو۔ ٹھیک ہے کرو بھائی، علاج کرنے میں کوئی روکتا نہیں، لیکن اصل چیز میرے دوستوں یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کو کتنے مہینے میں یاد کیا؟ ایک مہینے میں یاد کر کیسا یاد کرنا؟ ارے میرے دوستوں بہت سے حافظ ہوتے لیکن تراویح کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے حافظوں کو دیکھا کہ حافظ ہو گئے لیکن تراویح کے مصلی پر کھڑے ہو تو پریشان ہو جاتے۔ میرے دوستوں یہ کیسا حادثہ ہوگا کہ صبح میں یاد کرو ایک پارہ اور رات کو تراویح کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ اتنا اچھا حافظہ آپ کے پاس کیسے آیا، اتنا اچھا حافظہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ میرا بھی حافظہ برابر نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میرا بھی حافظہ برابر نہیں تھا، میں 9-10 سال کی عمر میں ہو گیا لیکن میرا حافظہ برابر نہیں تھا۔ کہتے میں میرے استاد کے پاس گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اپنے سنا میرے دوستوں بڑوں کے پاس جانا ہی پڑتا تب جا کے کچھ کام بنتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے استاد کے پاس گیا، ان کا نام ہے حضرت وکیل۔ کیا نام ہے؟ حضرت وکیل رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے میں میرے استاد کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ استاد کیا یاد کروں؟ رات کو یاد کروں، صبح بھول جاؤ، پھر صبح یاد کروں، پھر شام بھول جاؤ، یہ دماغ تو چلتا ہی نہیں۔ استاد نے کیا کہا ایک کام کر لے سب یاد ہو جائے گا، سب یاد ہو جائے گا۔ ایک کام کر لے گا، کیا کام کروں؟ اگر یہ تو 9-10 سال میں کیا کام کروں؟ کہا طے کر لے، ابھی تو کچھ کرتا نہیں لیکن طے کر لے کہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ صرف نیت کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں نیت کرتا جائے گا اور عمل کرتا جائے گا، گناہ نہیں کروں گا اس کی نیت کر لے اور پریکٹیکل بھی گناہ مت کر، اللہ تیرے حافظے کو کھلتا جائے گا۔ فرماتے اس دن سے میں نے نیت کیا تو اللہ نے وہ حافظہ دیا کہ 15 سال کی عمر کے بعد ہارون رشید کے دربار میں گیا اور صبح میں ایک پارہ یاد کرتا، رات کو تراویح میں ایک پارہ پڑھایا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں سب سے بڑی چیز اگر آپ کے بچے کا دماغ کھولنا ہو یا آپ کا دماغ کھولنا ہو تو گناہ کو گھر سے ہٹا۔ بھائی گناہ کو گھر سے، جس گھر میں بچہ ہو اور اس گھر میں گناہ ہوتا ہو تو بچے کا دماغ نہیں چلے گا۔ کہ بچے کا دماغ، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ دماغ کے ڈاکٹر کو بتاؤ اور کوئی حکیم کو بتاؤ اور کوئی ٹونک پلاؤ اور بادام کھلاؤ، ارے نہ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا یہ سب مت کر، گھر سے ٹی وی نکالتے، گھر سے ٹی وی نکالتے۔ اللہ کی قسم آپ دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہاں گناہ گھر سے نکلے گا، یہاں میرے بچے کا دماغ ایسا روشن ہوگا کہ دل و دماغ میں اللہ قرآن حدیث کی دولت اتار دے گا۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ بچے کو یاد، میرے پاس تو یہ تعریف کے لیے اتنا لمبا سلسلہ چلتا کہ میرے بچے کا دماغ نہیں چلتا، میرا بچہ مدرسے میں نہیں جاتا، میرا بچہ یہ نہیں کرتا، میرا بچہ وہ نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندو یہ نہیں کرتا تیری وجہ سے نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے بچے کا دماغ کمزور ہے، ہاں شاید دماغ کی رگ میں پانی نہیں پہنچتا، پر ہوتا ہوگا، لیکن تو ایک مرتبہ گھر سے گناہ کی نحوست نکال دے، قسم اللہ کی، اللہ تیرے بچے کے دل اور دماغ کو وہ روشن بچے امام شافعی کر سکتے، ارے وہ ایک مہینے میں یاد کر سکتے، تو کیا ہم 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں قرآن یاد نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ کہو تو ایک اور واقعہ ان کا سناؤ، بہت پیارا، میں سنا دوں پھر اس کے بعد میں ضرور پاک بتاؤں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو میرے دوستوں، استاد جب اللہ والا ہوتا ہے نا تو اس کا اسٹوڈنٹ بھی ایسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو سلسلہ ہے، بات صحیح ہو جائے تو بیٹا بھی صحیح ہو جائے، پیر صحیح ہو جائے تو اس کا مرید بھی صحیح ہو جائے، استاد صحیح ہو جائے تو اس کا شاگرد بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام احمد، ان کے شاگرد کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد، اور ان کے شاگرد کون؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، سننا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے، کیا خواب دیکھتے؟ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میرا جو شاگرد ہے کون؟ امام احمد، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں خواب میں یہ دیکھ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے کہ میرا جو شاگرد ہے امام احمد اس کے پاس کون بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اللہ کے رسول نے اپنا کرتا مبارک ان کو دیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا قمیص مبارک کن کو دیا؟ امام احمد. امام شافعی کی آنکھ کھولی تو سمجھ گئے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے. یقیناً ایسا ہوا ایسا کہ نبی خواب میں آ جائے تو 101% صحیح ہوتا. فوراً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے. حالانکہ یہ تو استاد تھے, گھر سے نکلے. کس کے پاس جا رہے؟ امام احمد. دروازہ کھینچ کے گیا تو دیکھا کہ وہ تہجد میں رو رہے اور ان کے ہاتھ میں کپڑا. وہ تہجد میں رو رہے, ان کے ہاتھ میں کپڑا. بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہا کہ رونا بند کر دے, کپڑا مجھ کو دے دے. رونا بند کر دے, کپڑا مجھ کو دے. جیسے کہ مجھ کو پتا چل گیا کپڑا تیرا نہیں ہے, یہ کپڑا کس نے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو امام احمد سے انہوں نے کہا استاد آپ کہو تو میں گردن کٹا دوں, آپ کہو تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں, لیکن جو کپڑا میرے نبی نے مجھ کو دیا وہ کپڑا تو اس کا ایک ٹکڑا بھی میں کسی کو دے نہیں سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں استاد ہوں, میں سمجھ گیا یہ کپڑا کوئی کسی کو نہیں دے گا, لیکن کم از کم ایک کام کر یہ کپڑے کو پانی میں بھگو دے اور جو پانی ہو وہ مجھ کو دے دے. اس سے کہ اگر وہ بھی میرے پیٹ میں چلا جائے گا تو جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے گی. میرے دوستوں یہ استاد امام شافعی اور طالب علم امام احمد ہو کیسے کیسے پیر جیسا ہوتا ہے ویسا مرید ہوتا ہے, استاد جیسا ہوتا ہے ویسا شاگرد ہوتا ہے, باپ جیسا ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہے, ان کا انتقال ہو گیا. سننا, ان کا انتقال ہو گیا. ہاں انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد ان کے ایک شاگرد, ان کے اور اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے ابن حکم, انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے. ابن حکم رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ میرے استاد کو میں نے خواب میں دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے میرے استاد کو خواب میں دیکھا تو وہ تو ایسا کپڑا پہنے جیسا کوئی دلہا پہنا ہوا. خواب میں نے ان کو دیکھا, اس کا انتقال ہو گیا امام شافعی کا. کہتے میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے جیسے کوئی دلہا پہنا ہوا. تو ابن حکم کہتے میں نے خواب میں کہا ہے میرے استاد آپ کا جو انتقال ہو کئی ہفتے ہو گئے, ہم نے تو آپ کو کفن پہنایا تھا, یہ دلہے جیسا کپڑا کیسے پہن لیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا ارے اللہ نے جب میں قبر میں گیا اللہ نے میری قبر کو ایسے سجایا جیسے پہلی رات میں دلہن کو سجایا جاتا ہے. اللہ نے میری قبر کو ایسے سجایا جیسے پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا, اور اس رات سے اللہ نے مجھ کو ایسا سجایا جیسے دلہے کو سجایا جاتا ہے. میری قبر دلہن کی طرح ہے اور میں دلہے کی طرح ہوں, تو دلہے کی طرح کپڑا نہیں پہنوں گا تو کیا کروں گا؟ تو وہ ابن حکم نے کہا استاد امام شافعی کون سا عمل کرتے تھے کہ قبر دلہن بن گئی؟ ارے قبر دلہن بن گئی, آپ دلہا بن گئے, کون سا عمل کرتے تھے؟ ایک درود پڑھتا تھا جو میں نے خود بنایا تھا. درود پڑھتا تھا جو میں نے خود بنایا تھا, 3 لائن کا تھا. بس میں جب قبر میں گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے شافعی وہ درود پڑھ. میں نے درود پڑھا, بس جیسے درود ختم ہوا قبر دلہن بن گئی, میں دلہا بن گیا. اور اللہ نے کہا اے شافعی تو نہیں, قیامت تک جو بھی پڑھے گا جب وہ قبر میں آئے گا اس کی قبر کو دلہن بناتا جاؤں گا اور آنے والے کو دلہا بناتا جاؤں گا. جو بھی پڑھے گا قبر اس کی دلہن بنتی جائے گی اور وہ دلہا بنتا جائے گا. کون سا درود پاک؟ وہ اس وقت میرے ہاتھ میں میرے دوستوں 3 لائن کا ہے, یاد کرو گے انشاءاللہ. یاد کر لو گے انشاءاللہ, بہت آسان ہے. اور کتنا پیارا درود پاک ہے میرے دوستوں. یہ 3 لائن کا جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو اور اچھا لگے گا. تو کیا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد پہلا جملہ سمجھے نا, اللہم صلی علی محمد. دوسرا جملہ اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ. اور تیسرا جملہ اللہم صلی علی محمد کما تنبغی ان یصلی علیہ. ہو جائے گا یاد, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے میرے دوستوں. اور آپ دیکھو ہر جملہ آدھا جملہ تو آپ کو یاد ہے, میں ہر جملے میں آدھا جملہ آپ کو یاد ہے, مطلب 1.5 سینٹینس یاد کرنا ہے. 3 سینٹینس میں 1.5 یاد ہے تو کتنا بچا 1.5. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ. اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد کما تنبغی ان یصلی علیہ. اور ترجمہ دیکھو کتنا پیارا. کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس کا ذہن دماغ کتنا روشن ہوگا, کیسا درود پاک تیار کیا. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ حضور پر درود نازل فرما. تو کتنے درود نازل فرما؟ اللہ کہہ تو دیا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما, درود نازل فرما, لیکن کتنے درود نازل فرما؟ زیادہ. عدد من صلی علیہ. آج تک جتنے درود نازل ہوئے ہو آج میری طرف سے سب نازل فرما دے.
دنیا میں جتنے لوگوں نے جتنے درود پڑے ہوں گے آج میری طرف سے سب اللہ کے رسول پر اتار دے. اور پھر کیا کہا اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ, کہ جتنے لوگوں نے درود نہیں پڑھا ہے ان کی طرف سے بھی آپ درود اتار دیں. پڑھنے والوں کا درود بھی میری طرف سے اتار دے اور نہ پڑھنے والوں کا درود بھی میری طرف سے اتار دے. اور پھر میں کہا اللہم صلی علی محمد کما تب اللہ ایسا درود اتار دے جیسا تو چاہتا ہے, اور تو جیسا چاہتا ہوگا اس میں کوئی خرابی تو ہوگی نہیں. تو میرے دوستو یہ درود یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ کارڈ انشاءاللہ مجلس کے بعد تقسیم ہوگا. لاؤ دے دو کارڈ دے دو, وہ پیچھے اپنے بھائی کو دے دو, ماشاءاللہ ہٹا کے چاہ دیں ان کو دے دو, وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. کہ باہر بھائی جماعت خانے میں نہیں ہے, شور ہنگامہ نہیں, جماعت خانے کے باہر یہ تقسیم کریں گے. اور اس کا درود پاک 3 جملے میں یاد کر لیں. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ, اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما تنبغی ان صلی علیہ. اللہ تعالیٰ درود پاک میں ہم سب کو خوب محبت نصیب فرما. خیر میرے پیارے دوستو, آج میں اس طرح رجب کا مہینہ آ گیا ہے. رجب کا مہینہ آ گیا, اور رجب کا مہینہ آ جائے تو آپ کو معلوم ہے سیرت مصطفیٰ پر ہی باتیں ہوتی صلی اللہ علیہ. ہمارے نبی کے معراج پر باتیں ہوتی. انشاءاللہ رجب کی راتیں آئے گی تو میں صورت میں ہی ہوں, کبھی سودا گرواڑ میں ہوں تو کبھی اقصی مسجد شالیمار مارکیٹ میں ہوں. مطلب ہے کہ ان راتوں میں یہیں پر ہوں. ہم معراج پر انشاءاللہ خوب بھی کھول کر باتیں کریں گے, اور اس نیت سے باتیں کریں گے اللہ ہم کو بھی معراج نصیب فرمائے, اللہ ہم کو بھی معراج نصیب فرمائے, اور اللہ ہمارے سینوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. تو میرے دوستوں اس کے بعد میں پھر وہ شعبان اور رمضان کا مہینہ اور وہ ہمارے سفر کا مہینہ ہو جاتا. اسے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شاید میاں جان کی یہ رمضان سے پہلے کی آخری مجلس ہے. اب جو مجلس ہوگی وہ رمضان کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جیتا رکھے تو بھی کلمے پر, اور اللہ موت دے دے تو بھی کلمے پر. اسے میرے دوستوں آخری مجلس سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خیر بہت ساری مسجدیں, بہت ساری مجلس ایک میاں جان مسجد میں ہوئی ہے, لیکن اصل کام تو میرے دوستوں توبہ کرنا ہی ہوتا ہے. آدمی کچھ بھی کرے, اچھا کرے برا کرے, آخر میں توبہ ہے. بھائی میرے دوستوں بتاؤ, گناہ کرتے ہیں برا کام ہے, اور گناہ کرتے برا کام ہے, لیکن آخر میں کیا کرنا پڑتا ہے, توبہ کرنا. اچھا کام کرو اس کے بعد بھی توبہ. نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, بھائی نماز سے اچھا کوئی کام ہوگا, پھر نماز سے اچھا کوئی کام ہوگا, لیکن پوچھو نا ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی, آخر میں کیا پڑھا بھائی التحیات پڑھا, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھا, اور اس کے بعد میں کیا پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہ میں نے بہت ظلم کیا, اللہ مجھ کو معاف کر دے. میرے دوستو یہ تو اللہ کا دستور ہے, اچھا کام کر اس کے بعد بھی توبہ, برا کام کر اس کے بعد بھی توبہ. اللہ چاہتا میرا بندہ تو آنسو نکالتا رہے, میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. میرے دوستو میں صرف آج یہ کہنے کے لیے آیا ہوں, یہ آخری مجلس سمجھو میاں جان مسجد کی, اس لیے میں ایک بات کہنے کے لیے بہت دل کی گہرائی سے کہتا ہوں میرے دوستوں, اور آپ کو نہیں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوں. میرے دوستوں آج ایک بات طے کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, بس گناہ نہیں میرے دوستوں, گناہ نہیں. اس لیے جہاں ایک قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستوں, ایک گناہ ہوتا ہے اللہ دل میں ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے. اللہ ایک نقطہ سمجھتے ہو نا, ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ کالی پوائنٹ دل میں لگا دیتا ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اللہ اسی کو تھوڑا بڑھاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے اللہ اسی کو تھوڑا بناتا ہے. بھائی آپ نے سائنس پڑھا ہوگا, دل کتنا بڑا ہے, بھائی دل کتنا بڑا, دل تو بہت چھوٹا ہے, بھائی دل تو بہت چھوٹا. آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ ہارٹ شیپ بناتے, اگرچہ وہ شیپ کا دل ہے نہیں لیکن ایک چل پڑا ہے, وہ ہارٹ شیپ بنا دیتے ہیں. تو وہ جو دل ہے بہت چھوٹا, اب اس میں ایک کالا پوائنٹ لگا, پھر ایک کالا نقطہ لگا, پھر کالا نقطہ لگا, پھر کالا نقطہ لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تھا اے میرے صحابہ جب وہ نقطہ لگے تو اللہ کے سامنے رو لے, اللہ آٹومیٹک وہ نقطے کو صاف کر دے گا, بھائی صاف کر دے گا, دل بھی صاف ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں آیا اب تاریخ کمنیا کملا, حدیث پاک میں آیا جس کا نقطہ صاف ہو گیا ایسا صاف ہو گیا جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا, بلکہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ بھولا دیتا ہے. یہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی بھول جاتے. لیکن میرے دوستوں ہم گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا 1 نقطہ 2 نقطہ 3 نقطہ 4 نقطہ. ہمارے نبی فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے امتی کا پورا دل کالا نہ ہو جائے, اس لیے ایک بار کالا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لے گا. ایک بار دل کالا ہو گیا, ایک بار دل کالا ہو گیا, جس کو قرآن کریم نے کہا کالا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کہتا تھا اب اس دل کو میں نے ڈر لگا دیا, یہ کالا ہو گیا. اللہ کہتا اب یہ دل کے اندر میں ایمان کو نہیں رکھ سکتا, اس لیے میں نے اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ دل جو ہے نا, دل اس کو دھونے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ دل کس سے دھویا جاتا ہے, 2 چیز سے.
में किससे धोया जाता है? तो जैसे आपने देखा होगा, एक मरतबा कपड़े को धोना और फिर कपड़े पर अस्तरी करना, तो कपड़ा बिल्कुल फिट हो गया, आपके लिए तैयार हो गया। तो ये दिल जो है ना, ये दिल को भी धोना भी है और दिल को अस्तरी भी करना, और ये दिल दो चीज कर लो, नबी की मोहब्बत उतरने लगेगी। भाई नबी की मोहब्बत उतरने लगेगी, अल्लाह की मारिफत उसमें उतरने लगेगी। और ये किससे होता है मेरे दोस्तों? बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने कहा कि दिल धोया जाता है अल्लाह के डर से जो आंसू निकलते हैं। भाई दिल किससे धोया जाता है? ये दूसरे पानी से नहीं धुलता, ये सिर्फ इस पानी से। यहाँ से जो पानी निकलता है तो वो दिल के ऊपर तब गिरता रहता है और दिल साफ होता है। और जब दिल एक मतलब साफ हो जाए, समझो कपड़ा धो गया, अब कपड़े को क्या करना है? आयरन करना है, अस्तरी करना है, तो उसके लिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये दिल तैयार हो गया, अब दिल तैयार हो गया तो जैसे आपका कपड़ा पहनने के काबिल हो जाता है, ये दिल इस काबिल हो जाता है, इसमें अल्लाह और नबी को जगह मिल जाती है, अल्लाह और नबी को इसमें जगह मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है गुनाह को छोड़ना। भाई गुनाह को छोड़ना, भाई छोड़ोगे इंशाअल्लाह। इसका इरादा कर लो, तय कर लो कि गुनाह को क्या करना है, छोड़। और जो गुनाह हो गए हैं तो तौबा करके उसकी। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये दुनिया की जो आग है ना, ये दुनिया की जो आग है, इसमें उंगली डाल सकते हैं? अरे कौन है? मैं और आप उंगली डाल सकते हैं? अरे मेरे दोस्तों, अभी ये पंखे बंद हो जाए, अभी पंखे बंद हो जावे तो गर्मी कैसी लगेगी? बैठोगे बहुत देर तक, बैठोगे यहाँ पर? नहीं बैठेंगे भाई, गर्मी गर्मी हाँ हो करके बाहर निकल जाएगा। मेरे दोस्तों, जब ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये दुनिया की आग में हम उंगली नहीं डाल सकते, तो मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, अगर गुनहगार होकर मरेगा और अल्लाह जहन्नम का फैसला करेगा तो जहन्नम को कैसे बर्दाश्त करेगा? जहन्नम को कैसे बर्दाश्त करेगा? जहन्नम क्या है मेरे दोस्तों? जहन्नम है क्या? जहन्नम है क्या? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल ये जहन्नम क्या है? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम जहन्नम के बारे में पूछते हो, जहन्नम वो है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले 3000 साल तक उसको गर्म किया तो जहन्नम का कलर लाल हो गया। भाई जहन्नम का कलर कैसा होगा? लाल। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं और गर्म करूंगा। 3000 साल अल्लाह ने और गर्म किया, इतना गर्म किया कि जहन्नम जो है सफेद कलर की हो गई। कौन से कलर की हो गई? सफेद। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम और गर्म करूंगा। और 3000 साल अल्लाह ने गर्म किया। हमारे नबी फरमाते 9000 साल अल्लाह ने जहन्नम को गर्म किया, और जब आखिरी मर्तबा गर्म किया तो जहन्नम की आग काली काली हो गई। कैसे हो गई काली? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया अगर किसी को जहन्नम में डाला जाए, अल्लाह न करे किसी को डाले, लेकिन अगर किसी को जहन्नम में डाला जाए और जहन्नम में थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसको दुनिया में लाया जाए, तो हमारे नबी पाक फरमाते जिसको तुमने जहन्नम में डाला थोड़ी देर के लिए फिर दुनिया में लाए, वो कहीं भी होगा लेकिन मशरिक और मगरिब तक उसकी आग लग रही होगी। वो यहाँ होगा लेकिन उसकी गर्मी मशरिक में पहुंचती होगी, मगरिब में पहुंचती होगी, और ऐसी बदबू आएगी, ऐसी बदबू आएगी जो किसी ने अपने पाखाने में भी महसूस नहीं की होगी। मेरे दोस्तों, ये जहन्नम है, बहुत खतरनाक जहन्नम है। जहन्नम कितनी है? देखो ये बात भी सुनो। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर अजीब बात कही। क्या कहा? अल्लाह के रसूल एक बात लेकर आया। तो अल्लाह के रसूल तो इंतजार करते थे, कहते हाँ जिब्रील जो बात लेकर आया बोल भाई बोल। तो जिब्रील ने कहा अल्लाह ने कहा है बोलने के लिए, लेकिन बोलने के लिए तो मैं भी हिचकिचा रहा हूँ। कौन कह रहे? हमारे नबी साहब ने कहा भाई अमानत है बोल दे। तो कहा कि अल्लाह ने 7 जहन्नम बनाई, याद रखना कितनी जहन्नम बनाई? हाँ, वो कहा कि अल्लाह ने 7 जहन्नम बनाई और कहा उसमें जो सबसे नीचे वाली जहन्नम है, सबसे नीचे वाली जहन्नम जो सबसे खतरनाक है, उस जहन्नम का नाम अल्लाह ने हाविया रखा है। क्या नाम रखा है? फउम्मुहु हाविया, है ना कुरान में हाविया। क्या कहा? ए मेरे नबी, उसमें अल्लाह मुनाफिकीन को रखने वाला है। 7वीं जो जहन्नम है उसमें अल्लाह किसको रखेगा? मुनाफिकीन। कौन? अल्लाह न करे कि हम भी बन जावे। हम मुनाफिक किसको कहते हैं? बोले कुछ करे, बस वो मुनाफिक। बोले कुछ और करे, बताओ हम लोग ऐसा करते कि नहीं करते? बोले कुछ और करे, अभी बोलो हाँ नबी से मोहब्बत करता, अली से मोहब्बत करता, खाजा मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करता, और मैं फलासीन से मोहब्बत करता, और नमाज नहीं पढ़ता। मतलब है कि बोलता है कुछ और करता है कुछ। ये है मुनाफिक, जिसको 7वीं जहन्नम में डाला जाएगा। चलो ये तो 7वें नंबर की जहन्नम हुई, इसका नाम क्या बताया? हाविया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा उससे ऊपर वाली भी जहन्नम है, कौन से नंबर की होगी? 6वें नंबर की होगी। उसके बारे में कहा कि उसका नाम है सकर। उसका नाम क्या है?
سقر نام ہے جس کو قرآن کریم نے بھی کہا تھا اصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. کہا وہ جو جہنم ہے وہ جہنم اس میں اللہ مشرکین کو رکھنے والا ہے. کس کو رکھنے والا ہے؟ کافروں کو رکھنے والا ہے. چلو اس کے اوپر والی جہنم میں آ جاؤ. اس کے اوپر والی جہنم اس کے بارے میں فرمایا. اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 5ویں نمبر کی جہنم ہوگی. کہا وہ 5ویں نمبر کی جو جہنم ہے اس کا نام ہے لظا. اس کا نام کیا ہے؟ لظا. جس کو قرآن کریم نے کہا انہا لظا نزاعۃ للشوا. کہا اس میں اللہ تعالیٰ ملحدین کو رکھنے والا. ملحدین کس کو کہتے ہیں؟ جو کہے میرا کوئی دین ہی نہیں. میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی میں کچھ بھی نہیں مانتا, میں نہ ہندو نہ مسلمان کچھ بھی نہیں. کہا ان کو اس میں رکھا جائے گا. کن کو رکھا جائے گا؟ ملحدین کو رکھا ہے. اب کون سے نمبر کی جہنم آئی؟ 4 نمبر کی جہنم. اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے نبی یہ 4 نمبر کی جو جہنم ہے اس میں ابلیس کو رکھا جائے گا. کس کو رکھا جائے گا؟ ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو یہ جہنم کے اندر رکھا جائے گا. پھر کون سے نمبر کی جہنم آئی؟ 3 نمبر کی جہنم آئی. اس میں یہودیوں کو رکھا جائے گا. اور 2 نمبر کی جہنم اس میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا. کتنی ہوگی؟ کتنی باقی رہی؟ بس یہاں حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو شروع میں کہا تھا 7 جہنم میں اور تو گنانے پر آیا تو کتنے پر رک گیا؟ 6 پر رک گیا. ارے تو نے 7ویں والی گنوائی, 6ٹھی گنوائی, 5ویں گنوائی, 4تھی گنوائی, 3ویں گنوائی, 2ری گنوائی اور کون جائے گا وہ بھی تمہیں پتا ہے. لیکن یہ تو 6 ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے تو مجھ کو 7 جہنم بتائی لیکن میں اوپر والی جو سب سے اوپر والی وہ بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ بتاؤں گا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بتا دے, اس لیے یہ تو اللہ کی امانت ہے بتانا ہوگا. تو حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی جو سب سے اوپر والی جہنم ہے اس میں آپ کے گنہگار امتیوں کو رکھا جائے گا. سننا اس میں آپ کے, اب یہ میرے دوستوں یہ سننا بھی لمبی روایت ہے, اس میں آپ کے گنہگار امتیوں کو رکھا جائے گا. حدیث میں لکھا غشیہ رسول اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول میرے دوستوں کیا محبت ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا جبرائیل پھر بتا کیا ہوگا. کہا کہ وہ جو اوپر والی جو جہنم ہے, اوپر والی جہنم سب سے نمبر 1 والی جہنم, اس میں آپ کے گنہگار امتیوں کو رکھا جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور روتے ہوئے کہا کہ جبرائیل وہ اوپر والی میں عذاب کیسا ہوگا؟ بھائی 7ویں والی میں بہت خطرناک ہوگا تو 6ٹھی والی میں اس سے کم, 5ویں والی میں اس سے کم, 4تھی والی میں اس سے کم, 3ری والی میں اس سے کم, 2ری والی میں اس سے کم, تو پہلی والی میں تو سب سے کم ہوگا. وہ ہوگا میرے گنہگار امت ہی جائیں گے لیکن اس میں عذاب کیسا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے نبی اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اوپر والی جو جہنم ہے اس میں عذاب کم ہوگا لیکن ایسا ہوگا کہ اس میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا, اس کے پاؤں کے نیچے آگ ہوگی, اس کے پیٹ پر آگ نہیں ہوگی, پیٹھ پر آگ نہیں ہوگی, اس کے پاؤں کے نیچے آگ ہوگی لیکن دھواں اس کے سر سے نکل رہا ہوگا. دھواں اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہی ہے تو کیا میرے گنہگار امتی مان جائیں گے؟ میرے گنہگار امت کے بعد اللہ ہاتھ پہ کھڑا کرے گا اور ان کے دماغ سے دھواں نکلے گا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ کو کہہ دے, اے جبرائیل جا اللہ کو جا کے کہہ دے اب کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں جب تک میری امت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا, جب تک میری امت کے بارے میں صحیح فیصلہ. میرے دوستوں کیا محبت ہوگی. لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل تھے, ارے کوئی اور نبی ہوتا تو بھیجتا, ارے کوئی اور نبی ہوتا تو بھیجتا. اس لیے ہمارے نبی کو تو یہ تو معلوم تھا کہ مجھ کو تو کچھ نہیں ہوگا. ارے ہمارے نبی کو کچھ ہوگا؟ ارے کہو نا جہنم کا دھواں بھی جائے گا, ارے تھوڑا بھی چکا لگے گا, کچھ نہیں. ہمارے نبی کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں قیامت کا منظر قائم ہوگا اور تجھے میں میرے عرش کے سامنے لاؤں گا, مقام محمود میں پہنچاؤں گا, تو مجھے دیکھ کر مسکراوے میں تجھے دیکھ کر مسکراؤں. تو میرے دوستوں ہمارے نبی, لیکن ہمارے نبی صاحب کو کس کی فکر لگی؟ ہماری میرے دوستوں امت بھی مت ہو, ہماری فکر لگی یہ کیسا. اب میرے دوستوں آپ بتاؤ جب آپ انگلی نہیں ڈال سکتے, کھڑے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ان مالداروں کو کہتا ہوں جن کو ایئر کنڈیشن کی عادت ہو جاتی ہے, میں صحیح کہتا ہوں, جن کو اے سی کی عادت ہو جاتی ہے ان کو پنکھا بھی نہیں چلتا پنکھا. اے سی کی ایک مطلب عادت ہو گئی, ٹھنڈے میں رہنے کی عادت ہو گئی تو پنکھے دو بھی چلتے ہو گئے تو اس کے بدن پر پسینہ ٹپکتا ہوگا. میرے دوستوں جن لوگوں کو اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی, جو دنیا کی معمولی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ جہنم کی اس گرمی کو کیسے برداشت کرے کہ پاؤں کے نیچے آگ لگے اور دعا تن کے اندر سے نکلے. ہمارے بھائی قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا جبرائیل کو کہا نہیں جا میں کھاؤں گا نہیں. ارے میرے دوستوں ہمارے نبی ہمارے واسطے بھوکے ہو گئے, کہا لا آکل ولا اشرب, اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا, اللہ کی قسم نہیں پیوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مناسب فیصلہ نہ کرے. میرے دوستوں تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اللہ نے آیت دی ہے,
اللہ نے فیصلہ نہیں سنایا، اللہ نے ایک آیت دی ہے اور اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانا ہی پڑے گا آپ کی امت کو جہنم میں. تو کیا فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ کیا کہا اے نبی دیکھنا پڑے گا آپ کی امت بھی کہاں پر جائے گی؟ جہنم کی طرف جائے گی. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ بہت غصے میں، بھائی اس وقت اللہ بہت غصے میں، کہا اللہ بہت غصے میں، اللہ کا جلال بہت ہے. اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ یہ گنہگار امتی جہنم میں جائیں گے اور ایسے جائیں گے کہ قیامت کے دن یہ جہنم کی طرف بڑھتے ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کی طرف بڑھتی ہوگی. تو کیسا منظر ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جائیں گے آپ کے گنہگار امتی جائیں گے اور یہاں قیامت کا فیصلہ ہوگا تم جا رہے ہو جہنم کی طرف اور جہنم آ رہی ہے تمہاری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا روتے روتے؟ جاؤ اللہ کو کہہ دو، اللہ کو کہہ دو، اللہ کو کہہ دو کہ آپ کا نبی کہتا ہے، آپ کا نبی کہتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرو اور یہ بتاؤ کہ جب ایسا ہوگا تو میں کیا کروں گا. جب ایسا ہوگا کہ میری گنہگار امت جہاں جائے گی جہنم کی طرف اور جہنم کس کی طرف آئے گی میرے گنہگار امت کی طرف، تو میں کیا کروں گا. بس آپ جبرائیل علیہ السلام گئے اور تھوڑی دیر میں آئے اور آ کر کیا کہا پوچھا اللہ کا یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خوش ہو جا، اللہ کا رسول خوش ہو جا. ابھی اللہ نے مجھ کو بتایا کہ جب میری امت جہنم کی طرف جائے گی اور جہنم میری امت کی طرف آئے گی اللہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں ایک برتن دینے والا ہے. کس کو کہا؟ حضرت جبرائیل نے کس کو کہا؟ ہمارے نبی کو کہا اللہ تمہارے ہاتھ میں ایک برتن دینے والا ہے، اس میں پانی ہوگا، بس وہ پانی لینا. اللہ کہتا ہے وہ پانی لینا اور وہ پانی لے کر جہنم کی طرف اس سے چھینٹے مارنا. اللہ کہتا میری عزت کی قسم جہنم کو بجھا دوں گا اور جنت کا راستہ بنا دوں گا. بس ہمارے نبی پاک کو کہہ دیا خوش رہا ہے، خوش ہو جاؤ نبی خوش ہو جاؤ. ہوگا ضرور آپ کے گنہگار امتی جائیں گے اس کی طرف جائیں گے جہنم اور جہنم بھی ان کی طرف آئے گی، لیکن دونوں ملیں گے نہیں، دونوں کا ملاپ بھی ہوگا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک برتن دے گا، اس برتن میں پانی ہوگا، وہ پانی کو لینا اور اس پر چھینٹے مارنا، وہ جہنم کی بجھ جائے گی اور جنت کا راستہ بنے گا. اور نبی خوش ہو جاؤ تو بھی جنت میں جائے گا، تیری امت بھی جنت میں جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہو گئے. بھائی خوشی کا کیا عالم ہوگا، جب ہم کو اتنی خوشی ہوتی تو نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. ہمارے نبی بہت خوش ہو گئے. کہا لیکن جبرائیل یہ تو بتاؤ برتن کیا ہوگا اور وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ کوئی جنت کا پانی ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں وہ کوئی جنت کا پانی نہیں ہوگا، وہ برتن ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اس میں جو پانی ہوگا یہ وہ پانی ہوگا کہ آپ اور آپ کے امتی اور آپ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں، آپ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں اور آپ کے گنہگار امتی جب اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ وہ آنسوؤں کو جمع کرتا ہے، اللہ وہ آنسوؤں کو جمع کرتا. جبرائیل نے کہا اللہ کہتا میری قسم، اللہ کہتا میری قسم وہ برتن میں وہی آنسو ہوں گے جو گنہگار نے میرے دل سے نکالے ہوں گے. آج اسی آنسو کے ذریعے سے میں اپنی جہنم کو ختم کر دوں گا. میرے دوستوں یہ میں اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اصل چیز میرے دوستوں گناہ نہیں کرنا، اور گناہ اور ہو جائے تو بہت ضروری ہے میرے دوستوں، بہت ضروری ہے. ہاں یہ مت سوچو کہ گناہ ہو گیا کیا ہوا، گناہ ہو گیا کیا ہوا، گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے مجھ کو میرا وہ بندہ بہت پسند ہے. اللہ کہتے مجھ کو میرا وہ بندہ بہت پسند ہے کہ گناہ کرے پھر روئے، گناہ کرے پھر روئے، گناہ کرے پھر روئے، گناہ کرے پھر روئے. اللہ تعالیٰ کہتے وہ بار بار ایسا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے. اللہ کہتے مجھے میرا یہ بندہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور ابلیس جو ہے ابلیس شیطان وہ اللہ کو جا کے کہتا ہے، وہ اللہ کو جا کے کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، جتنا بندہ کیسا بندہ ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر روتا ہے، یہ کیسا بندہ. اللہ تعالیٰ اس ابلیس کو کہتے ہیں ارے یہ تو میرا اتنا نازلہ ہے کہ اب نہیں بھی روئے گا تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اب کبھی نہیں بھی روئے گا تو میں نے اس کو کیا کر دیا. میرے دوستوں یہ اللہ کو بہت پسند ہے تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو گناہ کرنا، ارے گورنر صاحب نے گناہ کرنا آنکھوں سے نہیں، کان سے نہیں، زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، پاؤں سے نہیں، ہو جائے تو ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا بس. میرے دوستوں اور میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ رو، اللہ چاہتا بہت زیادہ رو. اللہ یہ نہیں کہتا 2 گھنٹے تک رو، اللہ یہ نہیں کہتا 3 گھنٹے تک رو. میرے دوستوں یہ دنیا کے جو سیٹ ہوتے ہیں دنیا کے سیٹ وہ تو ناراض ہو جاتے تو معاف کرنے کوئی تیار نہیں ہوتے. کہ معاف کر 1 بار جاؤ تو نہیں ملے گا، 2 بار جاؤ نہیں ملے گا، 3 بار جاؤ نہیں ملے گا. ارے دنیا کے سیٹ جیسے معاف نہیں کرتے. وہ رب العالمین ایسا ہے، ایسا چٹکی میں معاف کرتا کہ اللہ نے کہا میرا بندہ رو، تیرے آنکھ سے آنسو نکلے اور گھر پر پہنچے اس سے پہلے میں جہنم کو حرام کر دیتا ہوں. پھر دوستوں آنکھ اور گھر کی کتنا سوچے کسی میرے دوستوں اسے رونے والی آنکھیں بناؤ گے انشاءاللہ.
ہمارے نبی تو دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی عینین حتی لتین. ہمارے نبی کہتے تھے اللہ ایسی دعا دے دے جو راتوں کو رونے والی ہو, اللہ ایسی آنکھ دے دے جو راتوں کو رونے والی. نبی سے پاک سنا آپ کی عقل حیران ہو جائے گی میرے دوستوں. لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان آئے گا, قیامت کے دن ایک مسلمان آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت خرابی ہوگی. اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ, بھائی جس کا فیصلہ کہ اللہ بالکل 101% اللہ کہے گا جا میرے پاس کوئی جگہ نہیں, تو کہاں چلا جا. میرے دوستوں لکھا ہے اس وقت یہ جو بال ہے نا, بال بھائی دیکھ رہے ہو کہ آپ کے اوپر کا بال ہے نا, وہ ایک بال رونے لگے گا اور آواز لگانے لگے گا. یہ ایک بال چیخے گا اور آواز لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو کیوں روتا ہے اور تو کیوں چیختا چلاتا ہے. تو کہے گا اللہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا, تو ہم کو جہنم میں بیچتا ہے. حالانکہ اس کے آنکھ سے آنسو نکلا تھا اور میں آنسو میں تر ہو گیا تھا. میں آنکھ سے آنسو نکلا تھا اور میں بھیگ گیا تھا. ایک بال کہے گا میں بھیگ گیا تھا, وہ آنسو تیرے در سے نکلا تھا اور میں بھیگ گیا تھا, اور جو آنسو تیرے در سے نکلا اور پھر تو اس کو جہنم میں ڈالے, یہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا اس بال کے صدقے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے میرے پیاروں, میں توبہ کروں گی انشاءاللہ. آج کی رات کو بنا دو میرے دوستوں, توبہ کی رات بنا دو. اور اللہ کے دربار میں میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں چیخنا چلانا. اللہ تو کہتا میرا بندہ دل سے رو لے, دل سے رو لے, تیرا دل گرم کر لے. ایک بات تو روئے گا, میں تیرے گناہ کو معاف کروں گا. ایک بات بتا کے بات ختم کروں میرے دوستوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, یہ بات یاد آ گئی تو بتا دو کون حضرت. بڑا عجیب واقعہ میرے دوست. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پاپی تھا. پاپی سمجھتے ہو نا, بہت بڑا گنہگار, شرابی کبابی جوان, اتنا گنہگار اتنا گنہگار اتنا گنہگار کہ ہمارے نبی جب بیان کرتے تھے تو کہتے تھے وہ اتنا بڑا گنہگار, ایک گنہگار اتنا بڑا گنہگار کہ نبی فرماتے میں اس کے گناہ کو منہ پر دی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اس پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گنہگار تھا اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کیا کہا, اے موسیٰ اس کو بستی سے نکال دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تو اس کو وہ بستی سے نکال دے, اس لیے کہ اب میرا غصہ بہت ہے, اگر یہ یاد رہے گا کہ میں پوری بستی کو آگ لگا دوں گا. اللہ کہتا ہے ایک کی وجہ سے میں پوری بستی کو آگ لگا دوں گا. اے موسیٰ اس کو بستی سے نکال. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے, لیکن حضرت موسیٰ بھی اس سے بات کیسے کرے بھائی, جو اتنا بڑا پاپی شرابی کبابی ہوگا کسی سے سیدھے منہ بات کرے گا. تو حضرت موسیٰ نے وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو نکالو ورنہ آگ آئے گی اور تمہاری بستی. تو سب ذمہ داروں نے مشورہ کیا اور پوری طاقت جمع کی اور اس کو کسی طرح ایک بستی سے دوسری بستی میں ڈالا. حضرت موسیٰ نے چین کی نیند سوئے کہ چلو گیا دوسری بستی میں, لیکن تھوڑے دن گزرے اللہ کی طرف سے پھر وہی آیا موسیٰ. اس نے وہ بستی میں بھی وہی کرتوت کرنا شروع کی. وہ وہاں بھی جا کے گناہ کرتا. اللہ کہتے ہیں موسیٰ بھی جا اس کو بستی سے نکال ورنہ اس بستی کو ہاتھ سے چلا دوں گا. حضرت موسیٰ نے اس بستی میں گئے. اب اس کے منہ کیسے لگے بھائی, اس کے منہ کیسے لگے, وہی ذمہ داروں کو جمع کیا اور اس طریقے سے کر کے اس کو وہ بستی سے بھی تیسری بستی میں وہ چلا گیا. تیسری بستی میں بھی کچھ دن گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے موسیٰ نکال اس کو نکال, اتنا گناہ کرتا ہے ابھی ہم بھیجوں گا اور پوری بستی کو برباد تباہ کر دوں گا. اب پھر مشورہ کیا اور پھر ذمہ داروں کو جمع کیا, پھر اس کو نکالا. لیکن اب نکالے تو کون سی بستی میں ڈالے, اس لیے کوئی بستی والا قبول کرنے کو تیار. ارے بات سب کو معلوم ہو گئی, سب بستی والے کہے نہیں بھائی ہماری بستی میں نہیں, ہماری بستی میں نہیں, ہماری بستی. تو اگر موسیٰ نے اس شخص کو کہا جب تجھے کوئی قبول نہیں کرتا تو کیا کرے گا, تو اس نے کیا کہا, اے موسیٰ میرے حال سے مجھ کو چھوڑ دے, میرے حال سے مجھ کو چھوڑ دے, تو تیرا کام کر مجھے میرا کام. یہ کہہ کے وہ کہاں چلا گیا, جنگل میں چلا گیا. جنگل بیابان صحرا میں وہ آدمی چلا گیا, وہ آدمی چلا گیا. اب ظاہر بات ہے جنگل صحرا بیابان میں کھانا ملے گا, پانی ملے گا. وہ بھوکا پیاسا یہاں تک اس کی آخری گھڑی آ گئی. وہ آدمی کی آخری گھڑی کہاں پر آئی ہے, جنگل میں. تو کیا کہتا ہے سنو, آخری گھڑی آئی نا, تب ظاہر بات ہے جب آدمی کو دکھتا ہے تو پھر دل بھی دکھتا ہے. ارے دکھتا کہ نہیں دکھتا, اس لیے دیکھو جب بخار آتا ہے تو دل کیسا نرم ہو جاتا ہے. تو آخری گھڑی آئی تو اس نے روتے روتے کیا کہا, روتے روتے کہا کہ آج اگر میری ماں ہوتی, اس جنگل میں کہتا ہے آج اگر میری ماں ہوتی تو یہ حال دیکھ کے تو میرے کا رحم کھا لیتی اور اس کو معاف کر دیتی. پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کاش کہ میرا باپ یہاں پہ ہوتا, وہ بھی اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھتا تو ضرور رحم کھا کے معاف کر دیتا. پھر کہا کاش کہ میری بیوی ہوتی, میرے بچے ہوتے, وہ بھی آج مجھے اس حال میں دیکھتے تو رحم کھاتے اور اس کو کیا کر دیتے معاف. بس یہ بولتا گیا اور مر گیا, بولتا گیا اور اب مر گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی بھیجی. کیا وہی بھیجی, سننا, وہی بھیجی کہ موسیٰ بڑا جنگل میں جا, بڑا بیابان میں جا, بڑا صحرا میں جا, وہاں میرے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے, وہاں میرے ایک ولی کا, میرے دوست کا انتقال ہوا. جا اور بہت عزت کے ساتھ کفن دفن اور نماز گستاخی مت کرنا, ذرا زور سے مت کرنا ورنہ میں تجھ سے بھی ناراض ہو جاؤں گا. تو حضرت موسیٰ کیا سمجھے, ہوگا کوئی اللہ کا ولی جو جنگل میں کیا ہوا ہوگا. ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے. جب جنگل میں گئے اور جس پتے پر اللہ نے بتایا وہاں گئے تو دیکھا تو وہی ہے.
जैसे वही जिसको मैं बस्ती से निकाला था, पहली दूसरी तीसरी बस्ती से, तो कहा अल्लाह ए अल्लाह वो वली कहाँ है? अल्लाह ने कहा वो जो तेरे सामने मरा पड़ा है। कहा ये नहीं अल्लाह, इसको तो मैंने निकाला था। अल्लाह ने कहा यही तो मेरा वली बन गया, यही तो मेरा वली बन गया। बस इसके साथ ये मामला कर और सबको बुला, सब लोग इसके जनाजे की नमाज पढ़। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कफन का मामला, नमाज का मामला, दफन का मामला सबको बुलाया। जब सब पढ़ वढ़ के चले गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बता कि पहले इतना गुस्से होता था कि इसको रहने तो नहीं देता था, अल्लाह इसको एक बस्ती में तूने टिकने नहीं दिया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 के बाद तो कोई कबूल करने, और आज तू इसको तेरा वली कहता और तूने मुझको भेजा इसके जनाजे की नमाज के लिए, इसके कफन के लिए, इसके दफन के लिए। अल्लाह ने क्या, मेरे दोस्तों क्या अल्लाह क्या प्यारा, अल्लाह क्या प्यारा। अल्लाह ने क्या कहा, उसने मरने से पहले एक बात कही, उसने ये कहा कि मेरी माँ होती तो मुझ पर रहम खाती, मेरा बाप होता तो मुझ पर रहम खाता, मेरी बीवी और बच्चे होते तो मुझ पर रहम खाते। तो अगर मुझ पर मेरी मखलूक रहम कर सकती तो मैं तो अरहमुर राहिमीन हूं, क्या मैं रहम नहीं कर सकता? मैं मखलूक उसके ऊपर रहम कर सकती है, माँ और बाप जैसे उसको रहम कर सकते, तो मैं तो रहमान रहीम हूँ, क्या मैं उसके ऊपर रहम नहीं कर सकता? अरे वो लोग रहम कर सकते जिनके पास एक रहमत है, तो क्या वो रहम नहीं कर सकता जिसके पास 99 रहमतें हैं? तो मैंने उसके उस जुमले के सदके में उसको माफ कर दिया। और जितने लोगों ने इसके जनाजे की नमाज पढ़ी, मेरी कसम मैंने उनको भी माफ कर दिया। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ खुदा कितना करीब होगा। ऐसा गुनाह वो आदमी करता था कि नबी जुबान पर, और हज़रत मूसा ने बत्ती बत्ती निकाला। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ किसी को गुनहगार भी मत समझो, नहीं समझोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों देखो देखो एक हम लोग कभी कभी गुनहगार से बहुत नफरत करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूरत में एक आदमी ने मुझको कहा, बहुत अजीब बात थी, मुझे तो बहुत अजीब लगा भाई, मुझे अब कहा भी नहीं, सीधे खत भेजा मेरे नाम पर। क्या नाम पर खत भेजा कि मौलाना आपको दाढ़ी 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 दाढ़ी, जब बयान में आओ तो दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी, और बगैर दाढ़ी वाले के साथ आप बहुत अच्छे अच्छे हाथ मिलाते हो, अब बगैर दाढ़ी वाले के साथ बैठ के आप चाय भी पीते हो। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो बगैर दाढ़ी वाला, ठीक है देखो कानून और कायदे के एतबार से तो मैं कहूँगा दाढ़ी, लेकिन मालूम नहीं उसकी जिंदगी का कौन सा ऐसा अमल होगा कि वो हमसे भी आगे निकल गया होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, किसी को मुझे पता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक जुमला मैं तो कहता हूँ पत्थर की लकीर बना के अपने दिल पे जमा दो, फिर किसी से कोई नफरत नहीं होगी, किसी से कोई नफरत, पत्थर की लकीर बना के अपने दिल पे रख दो। क्या कहते थे वो? कहते थे आंसी से नफरत नहीं, महासी से नफरत है। उनकी चूंकि उर्दू बहुत भाई थी, क्या कहते हैं? आंसी से नफरत नहीं, उसके महासी से नफरत है। यानी गुनहगार से हमको कोई नफरत नहीं, आज जो गुनाह करता है उससे हमको नफरत है। वो जो गुनाह करता है उससे हमको यकीनन बहुत चीज आती है, बहुत नफरत आती है, लेकिन गुनहगार से हमको कोई नफरत नहीं, इससे कि मालूम नहीं मौत से पहले कौन किस मकाम के ऊपर पहुंच जाएगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो जो हिंदू भंगी को देखते थे, उनके जमाने में जो भंगी हिंदू था वो जब झाड़ू मारता था, पाखाना साफ करता था, तो किसी ने हजरत थानवी को पूछा वो अच्छा क्या आप अच्छे, वो अच्छा क्या? ओ हजरत थानवी, मेरे दोस्तों हजरत थानवी वो जिन्होंने 2000 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 2000। वो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने पूछा वो हिंदू भंगी अच्छा जो पाखाना साफ करता है आप अच्छे? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाल में मैं अच्छा, माल में मालूम नहीं वो अच्छा कि मैं अच्छा। ये जुमला समझना, ये उनके उर्दू है, हाल में मैं अच्छा हूँ, माल में मालूम नहीं वो अच्छा कि मैं अच्छा। यानी इस वक्त तो मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरे पास कलमा है, मेरे पास कलमा, लेकिन आगे चल के मालूम नहीं कि वो अच्छा मैं अच्छा, हो सकता मेरा कलमा अल्लाह उसको दे देगा और उसका कुफर अल्लाह मुझको दे देगा। तो कर सकता कि नहीं कर सकता? अल्लाह मौत से पहले कौन किस हाल में जाता अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखो गुनहगारों से कोई नफरत नहीं। हाँ मैं तो कहता हूँ गुनहगारों के साथ उठूंगा भी, बैठूंगा भी, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, इसलिए कि ये मेरे नबी का तरीका है, कि मेरे नबी का। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि ये गुनहगार इनके पास नहीं जाना तो कौन जाएगा फिर उनके पास? जब आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा उनके पास? हमारे नबी ने कभी ऐसा कहा इसके पास नहीं जाऊंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों सब हमारे भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सब हमारे भाई है। और कौन कैसा हो दिल के एतबार से वो अल्लाह ही को मालूम है। हाँ लेकिन इतना जरूर है गुनाह मत करो, ये तो मैं कहूंगा गुनाह मत करो, गुनाह मत करो, गुनाह मत करो। और अगर हो जाए तो भाई चलो आज इसका इरादा करो, आखिरी मजलिस हो सकती है, ये मेरा आखिरी पैगाम है कि बस इसको दिल में बिठा लो, गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह अगर हो जाएगा तो करोगे भाई इंशाल्लाह, इरादा करते हो भाई, सब इरादा करते हो इंशाल्लाह, साथ में कह दो गुनाह नहीं, गुनाह नहीं, और हो जाएगा तो
अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करे। अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला, अल्लाह ताला हम सबकी तौबा को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। मेरे दोस्तों एक दो ऐलान करना है, उड़ाओ पर्ची का एक दो ऐलान करना मैं कर दूं। सीरत मुस्तफा और तौबा। सीरत मुस्तफा के अपने आप को ओढ़ना बिछोना बना ले और अल्लाह के सामने तौबा करके अपने गुनाहों को माफ कर दे, ताकि मौत आए तो अल्लाह मौत के वक्त सबको कलमा तय्यबा नसीब फरमाए। फिर मेरे दोस्तों लाइट बंद करें, जिक्र शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। मरहूमीन और मरहूमात की अल्लाह करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। तो शुरू करें।
سب لوگ چکا دیں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرے، دل دل میں اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کرے، یہ سوچ کر یاد کرے اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کا خیال کرے، بہت برے گار ہے، بہت برے گار ہے، پھر بھی وہ 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ پہناتا ہے، وہ ہمارا گناہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، وہ ہم کو ذلیل بھی نہیں کرتا، وہ ہم کو رسوا بھی نہیں کرتا، قسم اس کی وہ ہمارا گناہ بتائے تو کوئی ہمارے قریب بھی نہ آئے، بس اس خیال سے، یہ خیال سے کہ میرا خدا بہت قریب، بہت سستا، بہت ہوا، اور یہ نیت کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ جیسے دنیا میں چھپایا ہے قیامت میں نبی کے سامنے بھی چھپا دے گا، رسول کے سامنے بھی چھپا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب ہاتھ اٹھائے دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا من معرفتك، ونور قلوبنا من معرفتك، ونور قلوبنا من معرفتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المرفع عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بچھائی بچے آئے
اللہ تیری قسم مولا ایک بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، فقیر بن کے بیٹھے، سب ہو گیا مولا، سب کچھ ختم ہو گیا مولا۔ اللہ اللہ تیرے سوا کچھ نہیں ہے مولا، کوئی نہیں ہے مولا، کوئی ہمارا نہیں ہے مولا۔ کہ اللہ اللہ ہم غریب اور یتیم کی طرح تیرے دروازے پر آ رہے ہیں مولا۔ اللہ تیرے دروازے کا کتا سمجھ رہے مولا، تیرے دروازے کا بھکاری سمجھ رہے مولا۔ اللہ بہت امید لے کر آئے مولا۔ اللہ گناہ تو گنوا بھی نہیں سکتے مولا، اور تیرے سامنے بتا بھی نہیں سکتے مولا۔ کہ اللہ تو سب جانتا ہے مولا، تو ہمارے ایک ایک گناہ کو جانتا ہے مولا، لیکن اللہ تیرے سے بڑا قریب ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اللہ تیرے سے بڑا سخی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ رات دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے، اللہ رات دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کبھی روٹی سے محروم نہیں کرتا، کبھی پانی کے قطرے سے محروم نہیں کرتا۔ اللہ تو خوب کھلاتا ہے، تو خوب پہناتا ہے، خوب دیتا ہے۔ اللہ تجھے بہت دیا ہے مولا، بہت دیا ہے مولا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے تو اللہ تیری قسم ڈر لگتا ہے قیامت میں کون کون سی نعمت کا جواب دیں گے مولا۔ اللہ قیامت میں کون کون سی نعمت کا تجھے جواب دیں گے مولا۔ اللہ ٹھنڈا مانگا تو نے ٹھنڈا پلایا، گرم مانگا تو نے گرم پلایا، جو مانگا تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آج ہم بھکاری ایک بھیک مانگنے آئے مولا۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے مولا، تو سب سے بڑا معبود ہے مولا، تو خالق و مالک ہے مولا، تو ملک ہے مولا، تو قدوس ہے مولا، تو سلام ہے مولا، تو محیط ہے مولا، تو عزیز ہے مولا، تو جبار ہے مولا، تو متکبر ہے مولا، تو خالق و باری ہے مولا، تو مصور ہے مولا۔ اللہ اللہ ننانوے نام کا تو حقدار ہے مولا۔ اے اللہ لیکن آج ایک بھیک مانگنے آئے مولا، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ، اللہ ایک بھیک مانگنے آئے مولا، بہت بڑی بھیک مانگنے آئے، اور اللہ یہ بھیک تو ایسی ہے مولا رات کو کبھی کبھی سونے بھی نہیں دیتی مولا۔ اللہ تیری قسم مولا رات کو کبھی کبھی سونے نہیں دیتی، رات کو سونے نہیں، ایک بھیک مانگنے آئے مولا، ایک دن اللہ معلوم نہیں اس پر جتنا ان تک کبھی جمع ہو گئی نہ ہو۔ اللہ اللہ ایک بھیک مانگنے آئے مولا، اللہ جتنی مجلس سے ہوئی سب کا صدقہ تجھ کو مولا، کہ اللہ ایک بھیک مانگنے آئے مولا، ایک بھیک مانگنے آئے مولا۔ اے اللہ قیامت میں، اللہ قیامت کے دن میں، اللہ قیامت کے دن میں نبی کے سامنے ہم کو ذلیل مت کرنا، اللہ تیرے نبی کے سامنے ہم کو ذلیل مت کرنا، نبی کے سامنے ہم کو ذلیل، اللہ تیرے نبی کے سامنے ہمارے گناہ مت گنوانا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نبی کے سامنے ہمارے گناہ مت گنوانا، اللہ نبی کو یہ مت بتانا کہ اس کا نام عمل کتنا گندا ہے۔ کہ اللہ اللہ نبی کے سامنے ہم کو ذلیل مت کرنا، رسوا مت کرنا، اللہ ہم کتنے بھی گندے مولا، اللہ ہم گندے صحیح مولا، لیکن اللہ کچھ نہ کچھ تو کبھی سے محبت ہے مولا۔ اللہ کی جتنے بیٹھے مولا کیسے بھی ہوں گے مولا، ہم کیسے بھی ہوں گے مولا، لیکن تو دل کا حال جانتا ہے مولا، دل کے کتنے لوگوں دل کے کتنی کونے میں تو نبی کی محبت ہے مولا، اللہ یاد آتی ہے مولا، نبی کی یاد آتی ہے مولا، ڈر بھی بہت لگتا ہے، ڈر بھی بہت لگتا ہے مولا، کہ مولا ڈر یہ لگتا کہ قیامت میں نبی یہ نہ کہے، قیامت میں نبی یہ نہ کہے تو میرا نہ بن سکا میں بھی تیرا نہیں بنوں۔ اللہ اگر نبی کے سامنے چلے گئے، نبی کے سامنے چلے گئے اور نبی نے اگر یہ کہہ دیا کہ تو میرا نہیں ہو میں تیرا نہیں، اللہ بچا دے مولا، بچا دے مولا، بہت تھی کہا ہے مولا، بہت تھی ہم کو بچا دے مولا، اللہ ہم کو بچا دے، ہر نحوستوں سے بچا دے مولا، کہ اللہ ہم کو تو وہ دن بتا دے مولا، ہم کو تو وہ دن بتا دے مولا کہ جب نبی سامنے نظر آئے تو ہم غم کے دکھی نبی کو گلے لگا دے۔ اللہ یہ دنیا تو دکھوں میں گزر رہی ہے مولا، یہ دنیا دکھوں میں گزر رہی ہے مولا، پریشانیوں میں گزر رہی ہے مولا، لیکن ایک سہارا
نظر آتا ہے کہ قیامت میں تیرا نبی جب گلے لگائے گا سارا دکھ ختم ہو جائے گا مولا، سارا غم ختم ہو جائے گا مولا. اللہ وہ دن بتا دے مولا تیرا نبی ہم کو گلے لگائے اور گلے لگا کر ایک مرتبہ کہہ دے کہ تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ابا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر صابر قائم و دائم فرما دے. اللہ ان کو تندرستی عطا فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ ماں بیمار ہوتی ہے، بیٹے سے پریشانی جاتا ہے. اللہ ہماری ماں بیمار ہوتی ہے، اللہ ہماری ماں کھاتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری ماں کو کیا ہو گیا. کہ اللہ ایک مخلوق جب دوسرے مخلوق پر رحم کھاتی ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، تو ارحم الراحمین ہے مولا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے مولا، چلے گئے مولا، بہت دور چلے گئے مولا. اللہ ایک بار ماں چلی جاتی ہے پھر کہاں دیکھنے کا چہرہ نصیب ہوتا ہے، باپ چلا جاتا ہے پھر کہاں چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. اللہ وہ اپنی قبر پہ ہے مولا، لیکن اللہ ماں کا حق تو ادا نہیں کر سکتے مولا، باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے مولا، لیکن بھیک مانگتے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے مولا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولا، ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے مولا. ارے اللہ تیرے نبی کے صدقے ہم کو معاف فرما دے مولا. جو پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانی کو تو بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا، بہت. اللہ اللہ کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں مولا، اللہ کچھ لوگ اتنے پریشان اور ایسے دکھی ہے مولا وہ اپنا تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا، اپنی پریشانی کسی کو بتا سکتے. اور اللہ کے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا، اللہ کی پریشانیاں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.